اس پہ جی اگین کیا سرائیوں کے اوپر باتیں کون کر رہا ہے؟ کیا آپ کی ملزم سے بات ہوئی ہے؟ میرے خیال میں نہیں ہوئی ہے. افواہیں کیا انٹیلیجنس کے ادارے سے آئی ہے؟ اگین جب سے میں یہ 2 مہینے سے کیس دیکھ رہا ہوں، جب میں بطور وکیل بھی نہیں دیکھ رہا تھا، ایسی کنسپریسی تھیوری ہمارے سامنے آئی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ افواہوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور افواہیں اگر آخر میں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں تو آپ کا کیس کمزور ہوتا ہے. بہتر ہے جو حقائق ہمارے سامنے ہوں ہم اس پہ سٹک کریں. یقینی طور کے اوپر افواہوں پہ فوکس کرنے سے معاملے ڈرامیٹک بن جاتے ہیں، شاید لوگوں کی دلچسپی اس میں ہو جائے، بٹ یقین جانیے میرے لیے بہت واضح ہے یہ بات کہ فنڈامنٹل ویلفیئر اس پورے کیس کے اندر صرف ایک انسان کا ہے، جو کہ ایک کمسن بچی ہے جس کا نام دعائے زہرا ہے. پیراماؤنٹ وہ چیز ہے. کوئی حقائق اگر سامنے آ رہے ہیں، کوئی افواہیں اگر ہیں اور ان میں کوئی اگر واقعی کے اندر سچائی ہے، صداقت ہے، تو ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوں گے. ہم صرف ان باتوں پہ بات کریں گے جو حقائق میرے سامنے ہیں، اس حوالے سے خدشات بھی کریں گے. یہی بہت بڑی بات ہے کہ ایک بچی ایک گھر سے غائب ہوئی ہے، وہ ایک دوسرے صوبے میں پائی گئی ہے، اس کی وہاں پہ نکاح ہو گیا ہے، اس کو یہاں سے وہاں تک کوئی منتقل کر کے لے کے گیا ہے. یہ اپنے آپ میں ہی کافی بڑا جرم ہے. اب اس کے آگے کیا ہوگا مستقبل کے اندر اس بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے ابھی تک کے حوالے سے. اور یقینی جانیے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر ہم نے درخواست کی ہے کہ بچی کو ریکور کر کے پروڈیوس کیا جائے، تو پھر جو بھی آپ افواہیں کنیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، وہ اس کا علاج اسی میں ہے نا کہ اگر ایک بار کورٹ کی سیف پروٹیکشن کے اندر بچی آ جائے گی تو باقی سارے معاملات خود ہی ایڈریس ہو جاتے ہیں جو آپ کو خدشات ہیں کہ ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے. مگر جو خدشات میٹر کرتے ہیں وہ والد کے میٹر کرتے ہیں، اس حوالے سے میں اگین رکھوں گا. آخر کے اندر تبصرہ جو ہے کلوزنگ کامنٹس ہمارے کاؤنسل نبیل قراچی صاحب دینا چاہیں گے، اس کے بعد ہم پریس کانفرنس کنکلوڈ کریں گے. جی یہ پہلے بات کر لیں، یہ پہلے بات کر جی بات کر لیں. کہ جو آپ افواہیں بول رہے ہیں، کوئی انٹرویو آیا اس میں صحیح بولتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پورا پاکستان ہم نے ڈھونڈی ہے، وہ کہیں باہر جائیں گے، تو وہ تو صحیح کہ ممکن یہ بات ہے. اور دوسری چیز یہ اگرچہ وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا وہ حکومت پاکستان کو روک سکتی ہے اس والے جو ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کسی میں نام ڈالنے کی کوئی؟ دیکھیں جی، ہم اس سٹیج پہ جب ہم ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جا رہے ہیں، جب ہماری پہلی درخواست ہے، اس پہلی درخواست کے تحت ہم نے اسینشلی کورٹ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ جو کورٹ کو جب تک کہ اس کیس کو فائنلی ڈیسائیڈ کیا جائے تب تک کہ بچی کو سیکیور کیا جائے. اب وہ سیکیور کورٹ کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو سیکیور کرتی ہے. وہ اس میں جب ہمارا کیس آلریڈی فائل ہو گیا ہے اور جب کیس فائل ہونے کے بعد ایک درخواست ہے جو موسٹ لائکلی نیکسٹ ویک تک لگ جائے گی، تو جب یہ کیس ٹیک اپ ہوگا تو ان ساری چیزوں کو انڈر کنسیڈریشن لیتے ہوئے کورٹ نے یہ سارے فیکٹرز دیکھتے ہوئے کس طریقے سے ایک بچی کو سیکیور کرنا ہے ٹل دا ٹائم کہ اس کیس میں فیصلہ ہو جائے. تو اس ساری انٹرسٹ کو کورٹ نے پروٹیکٹ کرنا ہے اور کورٹ کے سامنے درخواست لگی ہوئی ہے. اس میں یہ معاملات کہ جی بچی اگر ٹریول کرنا چاہ رہی ہے یا یہ ساری افواہیں آ رہی ہیں، جب ایک معاملہ کورٹ میں موجود ہے اور اس میں ایک درخواست لگی ہے تو اب آئی تھنک کہ کورٹ جو ہے وہ اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ساری چیزوں کو پروٹیکٹ کرے گی. اگر کورٹ مناسب سمجھتی ہے کہ جی دا پیرنٹس بینگ دا گارڈین اگر ان کو ہینڈ اوور کر دے تو ان کو ہینڈ اوور کر دے گی، یا ٹل دا ٹائم کہ جی اگر اس کو وہ کسی ایسے ادارے میں یا کہیں جو ہے مینج بائی دا اسٹیٹ اگر وہاں پہ جو ہے وہ اس کو منتقل کرنا چاہے، دیٹ از انٹائرلی ایٹ دا ڈسکریشن آف دا کورٹ. تو اس وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہے قبل از وقت ہیں کہ اگر ہم اس چیز پہ کامنٹ کریں کہ جی ملک سے باہر جا رہے ہیں. ایک چیز ہے which has already been highlighted، ہم نے آلریڈی ایک اپیل فائل کر دی ہے، ہم قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ کورٹ نیسسری جو بھی اقدامات ہیں وہ ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو لائے عمل میں لائے گی اور انشاءاللہ ہم امید کر سکتے ہیں اس پہ جو ہے وہ جو بھی ہوگا وہ ایک آرڈر آ جائے. اچھا میں آخری بات کر دوں، دیکھیں کچھ چیزیں دوستوں بہت ٹیکنیکل اور سمجھنے کی ہوتی ہیں. عدالت نے یہ کہا ہے کہ بچی کی اسٹیٹمنٹ کے تحت اور میڈیکل ایویڈنس کے تحت ہم نے اس کو آزاد کر دیا. کیا عدالت نے نادرہ کے خلاف کوئی انکوائری آرڈر کی؟ نہیں. کیا عدالت نے نادرہ کے ریکارڈ کو جھٹلایا؟ نہیں. آپ بغیر پاسپورٹ کے کیا ملک چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں. نیا پاسپورٹ ایشو کرانے کے لیے آپ کو شناختی کارڈ چاہیے. کیا نادرہ اپنے ریکارڈ میں نیم و بدل کرے گی؟ کیا نادرہ اپنے ریکارڈ میں اب جا کے بچی کو بڑی عمر کا لکھے گی یا چھوٹی عمر کا لکھے گی؟ یقینی طور پہ وہ نہیں ہوگا. تو اگر نادرہ کے ریکارڈ کے اندر اب کوئی چینج ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی نیا شناختی کارڈ یا نیا پاسپورٹ آتا ہے، تو وہ ہم آلریڈی آپ کے سامنے بھی بات ہے کہ وہ ایک فراڈ ہوگا ود ان دا نادرہ سسٹم. وہ ایک الگ سے کرائم کھلے گا چونکہ یہ ڈاکیومنٹس ویریفائڈ ہیں، بائی نادرہ ویریفائڈ ہیں. تو لیگل طریقے سے، قانونی طریقے سے اگر کوئی ٹریول کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں وہ ممکن نہیں ہے. اور اگین میں نے آپ سے بھی بات کی کہ ہم افواہوں پہ کیوں نہیں جا رہے ہیں،
کیونکہ حقائق اتنے بڑے اور خوفزدہ ہیں ہمارے سامنے، خوفناک ہیں، خوفزدہ میں کہہ گیا، کہ ہمیں اور قیاس آرائیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بچی جو کمسن ہے، جس کی عمر 14 سال ہے اور واقعے کے وقت 13 سال 11 مہینے 19 دن ہے، وہ اپنے گھر سے غائب ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت خوفناک بات ہے۔ وہ پھر اس شہر سے غائب ہوتی ہے، وہ صوبے سے غائب ہوتی ہے، وہ ایک اور شہر پہنچ جاتی ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک حقائق ہے ہم سب کے سامنے اور خوفناک بات ہے۔ اور پھر اچانک سے ایک لڑکا سامنے آتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی انہوں نے شادی کر لی ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف عدالتوں کے اندر پیش کر کے ایک بچی سے جھوٹی گواہی دلوائی جاتی ہے بار بار، کہ جو بچی دے رہی ہے، عدالت پریشر نہیں ڈال رہی ہے، بٹ اس چیز کو بھی عدالتوں کو غور رکھنا چاہیے، اور یہ ہماری کوئی نصیحت نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کی احکامات ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی کی کنفائنمنٹ کے اندر مہینہ 2 مہینہ لمبا عرصہ رہا ہو تو آپ اس بات کو رد نہیں کر سکتے کہ اس انسان میں کوئی انفلوئنس ہوگا۔ یہاں جو معزز ہائی کورٹ عدالت کے اندر بیان ہوا ہے، تقریباً 6 سے زائد ہفتے ایک بچی ایک شخص کے ساتھ جو اس کیس کا مرکزی اکیوزڈ ہے اس کے ساتھ رہتی ہے، اور اسی کے ساتھ اسے پنجاب سے کراچی پولیس لے کے آتی ہے، اسی کے ساتھ اسے عدالت پیش کرتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد آپ اس کا بیان لے لیتے ہیں۔ تو بیان اس نے جو بھی دیا، مگر ایک ایکسٹرا کنسیڈریشن عدالت کے لیے ہے ایز پر سپریم کورٹ ڈائریکٹیوز، کہ آپ اس چیز کو غور کریں کہ کیا یہ بیان فری فرام انفلوئنس اور فیئر ہے کہ نہیں، کیا آپ کو اور وقت دینا چاہیے، بچی کو ایک ہفتے کے لیے شیلٹر ہوم بھیج دینا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی تھراپسٹ ایسوسیٹ کر دیتے، بے شک والدین کو نہ ملنے دیتے، بے شک جس نے شادی کا دعویٰ کیا اس کو نہ ملنے دیتے، آزادانہ طور پہ بچی کو پھر سے بلاتے، اور تب بھی ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی آپ ناظرہ کے ڈاکیومنٹس کو نہیں جھٹلا سکتے یا اس کی نفی کر سکتے۔ تو یہ فیکچوئل کنٹروورسی مینٹین رہتی ہے، اس کو فائنلی فیملی کورٹ نے ایڈریس کرنا تھا۔ دیکھیے یہ معاملہ جو ہے نا کوئی والدین کے لیے مسئلہ نہیں بن سکتا کہ انہوں نے غلط بیانی کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا عمر چھپائی ہے، یہ والا معاملہ بھی پھر آگے بڑھے گا یا یہ نہیں بڑھے گا؟ کیا ناظرہ کے اندر جو عمر کا معاملہ ہے، میڈیکل رپورٹ کی بنیاد کے اوپر بچی کا جو اپنا بیان ہے کا، اس کے اوپر کیا والدین کے اوپر یہ معاملہ نہیں ہے؟ اچھا، آپ نے سر آپ نے چونکہ ابھی پریس کانفرنس تھوڑی دیر پہلے جوائن کی ہے، میں جب شروع میں پریس کانفرنس میں بات کر رہا تھا میں نے اس بات کا جواب دیا تھا کہ سپریم کورٹ کی ایز ریسنٹ ایز 2017 ججمنٹ ہے، 2014 کی ججمنٹ ہے، 2005 کی ججمنٹ ہے، کہ جہاں ایک واقعے سے پہلے ڈاکیومنٹس کا ڈاکیومنٹری پروف کا جو عمر بتاتے ہیں، برتھ سرٹیفکیٹ، شناختی کارڈ، پے فارم، پاسپورٹ وغیرہ، ان کا اجرا واقعہ سے بہت عرصہ پہلے ہوا ہو، ایسے حالات کے اندر میڈیکل ایویڈنس ان ڈاکیومنٹس کی نفی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نادرہ آپ کو وقت نہیں بتاتا مگر تاریخ، مہینہ اور سال بتاتا ہے، جبکہ جو آسیفیکیشن ٹیسٹ ہے، میڈیکل رپورٹ ہے، یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے ہماری عدالتوں کے اندر، وہ 1 سے 2 سال کی رینج بتاتی ہے۔ اور اس کیس میں یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ میڈیکل رپورٹ ایک چیف ریڈیولوجسٹ کی ہے، یہ ایک میڈیکل بورڈ کی بھی نہیں ہے، تو میڈیکل بورڈ بھی اس رپورٹ کی نفی کر کے اگر کل کو بچی کو 17-18 کی بجائے 16-17 لکھ دیتا ہے یا 15-16 لکھ دیتا ہے تو سارے معاملات وہاں جاتے ہیں۔ جہاں تک نادرہ کو کیا کرنا چاہیے اور مزید اور کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ کوئی اور کمپلین ہو تو وہ ہمارے کیس سے ریلیٹ نہیں کرتا، مگر چونکہ اس کیس میں نادرہ کے ڈاکیومنٹس ہمارے سامنے ہیں تو بغیر پروسیڈنگز کے تو میرے خیال میں نادرہ نئے ڈاکیومنٹس ایشو نہیں کر سکتا۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو اور بے فارم نہ ہو اور نادرہ کے ڈاکیومنٹس نہ ہو تو اس کی شادی کیسے کی جائے۔ سندھ چائلڈ میرج لا ہو یا پنجاب میں جو 1929 کا چائلڈ میرج اسٹیٹ لا لگتا ہے، ان کے رولز میں یہ واضح ہے کہ نکاح خوان نے کیا کرنا ہے، اور پنجاب کے رولز کو تو بھی ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے 2020 میں ججمنٹ کے تحت دوبارہ انفورس کرانے کو بھی کہا ہے کہ جہاں نادرہ کے ڈاکیومنٹس اویلیبل نہ ہو، یو سی کا کوئی سرٹیفکیٹ اویلیبل نہ ہو، ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ایسی کوئی چیزیں اویلیبل نہ ہو، وہاں پہ آپ میڈیکل کرائیے بچی کا۔ آپ کسی بھی بچی کو جو شادی کی خواہش مند ہے اور واقعی میں 18 سال سے اوپر ہے، اسے کوئی بات نہیں ہوگی کہ وہ ایک پولیس کہتے ہیں سرجن کے پاس بلکہ وہ ایم ایل او کرانے کے لیے میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کر دے اور ایک سرٹیفکیٹ لے کے آ جائے، اس کے ایکس رے کے اوپر ایک رپورٹ آ جائے، مگر صرف وربیٹم پہ، صرف اورل بیان کے اوپر جو ہے یہ معاملات نہیں ہو سکتے۔ اور کیا کوئی عدالت صرف اور صرف، چونکہ آپ کے سامنے ہے کہ لاہور کے اندر یہ خبر آئی تھی، ایک فیصلہ ہوا تھا، بچی کے زبانی بیان پہ اسے فی المختاری کا سمجھے سرٹیفکیٹ دے کے اسے آزاد کر دیا تھا۔ جسٹس حمود الرحمان صاحب کا 1969 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے
کہ کوئی بھی میجسٹریٹ صرف زبانی بیان کے اوپر فل مختاری کا سرٹیفکیٹ یا یہ ڈکلیریشن کہ بچی میجر ہوگی جاری نہیں کر سکتا، اس کو اور ایویڈنس گیدر کرنا چاہیے. معزز ہائی کورٹ نے تو پھر بھی تھوڑی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میڈیکل ایویڈنس کال کیا تھا، چلو ہم اس کو اور انکوائر کرتے ہیں. مگر لاہور کے اندر جب شروع میں اپریل کے اندر اور مئی کے شروع میں بچی کا پتہ چلا تھا، اور وہاں کی عدالت کا جو میجسٹریٹ صاحب کا رویہ تھا، میرے خیال میں وہ بہت ہی غیر ذمہ دار. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.